السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید میں نام لیے گئے 25 جلیل القدر انبیاء کرام کی زندگیوں اور ان کی تعلیمات کا ایک خاص زاویے سے جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں یعنی قرآن، احادیث، تاریخی روایات، ان سے ہم کوشش کریں گے کہ وہ اہم نکات نکالیں جو آج بھی ریلیونس رکھتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ دیکھیں یوں تو احادیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء گزرے، جی، تعداد بہت بڑی ہے۔ لیکن قرآن نے خاص طور پر 25 کا نام لیا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام تو جانتے ہیں مگر ان کی زندگی کی تفصیلات، وہ جدوجہد، وہ پیغام۔ بالکل، ان کی گہرائی تک شاید نہیں پہنچ پاتے۔ تو آج یہی کوشش ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کو تھوڑا سمجھیں، دیکھیں کہ ان کی کہانیاں ہمیں سکھاتی کیا ہیں۔ ضرور، یہ ایک اہم سفر ہے۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جی، اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، ابلیس کا انکار، یہ سب تو بنیادی باتیں ہیں۔ جی ہاں، پھر جنت میں حضرت حوا سے ملاقات، وہ ممنوعہ پھلی کا واقعہ۔ اور زمین پر بھیجا جانا، لیکن یہاں جو اہم نقطہ ہے وہ شاید ان کی فوری توبہ ہے۔ بالکل، سورۃ البقرہ میں ذکر ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور زمین پر انہیں خلیفہ یعنی اپنا نمائندہ بنایا۔ خلیفہ کا تصور یہ خود انسان کی ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے نا؟ یقیناً، یہ صرف ابتدا نہیں بلکہ توبہ، معافی اور ذمہ داری کا پہلا سبق ہے۔ اور ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بھی تو ہے، انسانی تاریخ کا پہلا قتل۔ جی، حسد کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں وہ وہاں واضح ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ جب ان کی اولاد میں گمراہی پھیلی تو اللہ نے ہدایت کا سلسلہ روکا نہیں بلکہ جاری رکھا۔ صحیح۔ اچھا، حضرت آدم کے بعد ذکر آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ جی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم و فن کے نبی تھے۔ لکھنا سکھایا، کپڑے سینا، شہر بسانا، مطلب انسانی تہذیب میں اہم کردار۔ بالکل، قرآن بھی انہیں صابر، صالح، صادق کہتا ہے، اور وہ آیت کہ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ ہاں، اس کی کیا تشریح کی جاتی ہے عام طور پر؟ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہ ان کے خاص مقام کی نشانی ہے۔ ان کی زندگی سے علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، پھر آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کا مشن تو بہت ہی طویل تھا۔ 950 سال۔ اب تصور کریں۔ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے جو بت پرستی میں بالکل ڈوبی ہوئی تھی۔ اور ایمان لانے والے کتنے تھے؟ بہت کم۔ قوم کا مسلسل انکار، مذاق اڑانا، یہ تو صبر کا ایک غیر معمولی امتحان تھا۔ جی، اور پھر جب قوم باز نہ آئی تو اللہ کے حکم سے وہ مشہور کشتی بنائی۔ وہ کشتی نجات کی علامت بنی ایمان والوں کے لیے۔ اور نافرمانوں کے لیے تباہی کی۔ وہ عظیم طوفان جس نے سب غرق کر دیا۔ اسی لیے تو حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، آدم ثانی، کیونکہ موجودہ انسانیت انہی کی نسل سے ہے۔ جی، روایات یہی بتاتی ہیں۔ اور ایک اور اہم بات، ان کا اپنا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا اور ڈوب گیا۔ ہاں، یہ ایک بڑا سبق ہے کہ ہدایت کا تعلق خون کے رشتے سے نہیں، ذاتی انتخاب سے ہے۔ بالکل درست۔ حضرت نوح کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر۔ جی، حضرت ہود قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، یمن کے علاقے میں۔ وہ قوم جو اپنی طاقت، دولت، اونچی عمارتوں پر بڑی مغرور تھی۔ اور حضرت صالح قوم سمود کی طرف جو آج کے سعودی عرب میں تھی، پتھر تراشنے میں ماہر۔ ان دونوں قوموں میں مشترک بات کیا نظر آتی ہے؟ تکبر اور اللہ کی نشانیوں کا انکار۔ قوم عاد نے حضرت ہود کو جھٹلایا، تو اللہ نے تیز آندھی سے انہیں تباہ کر دیا۔ اور قوم سمود نے حضرت صالح سے نشانی مانگی، وہ اونٹنی والی۔ جی، چٹان سے اونٹنی نکلی، اللہ کی کھلی نشانی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اسے مار ڈالا۔ اور نتیجہ؟ ایک ہولناک آواز اور زلزلے سے تباہی۔ ان کی کہانیاں یہی بتاتی ہیں کہ جب مادی ترقی اور طاقت اللہ کے شکر اور ایمان سے خالی ہو تو وہ تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ بالکل، اللہ کا دوست بت پرست قوم میں پیدا ہوئے، توحید کا پیغام دیا، وہ بت توڑنے والا واقعہ، پھر نمرود کی آگ میں ڈالا جانا۔ جی، مشہور واقعات ہیں، لیکن آگ کا ٹھنڈا ہو جانا وہ اللہ کی قدرت کا کھلا نشان تھا۔ اور ان کے توکل کا بھی۔ یقیناً، ان کی پوری زندگی ہجرت، آزمائش اور قربانی سے بھری پڑی ہے۔ بیوی بچے کو اللہ کے حکم پر ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آنا۔
پھر بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا خواب دیکھنا اور اس کے لیے تیار ہو جانا، یہ اللہ کی رضا پر مکمل سر تسلیم خم کر دینے کی انتہا ہے۔ اور انہی کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جی، جن سے آگے چل کر بڑی امتیں بنی۔ حضرت اسماعیل سے عرب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، اور حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ۔ یہ مشترکہ ورثہ بہت اہم ہے۔ اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کی۔ بالکل۔ اچھا، ان کے ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے جو ان کے بھتیجے تھے۔ جی ہاں، وہ قوم سدوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وہ قوم اپنی اخلاقی پستی، خاص طور پر جبری بدفعلی اور راہزنی کی وجہ سے بدنام تھی۔ قرآن اس معاملے میں بڑا واضح ہے کہ مسئلہ صرف ایک عمل کا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تشدد، اغوا اور اس برائی کو معاشرے پر زبردستی مسلط کرنا تھا۔ وہ فرشتوں والا واقعہ اسی جبر کو دکھاتا ہے۔ اور ان کی تباہی بھی بڑی عبرتناک ہے۔ جی، اچھا، واپس حضرت ابراہیم کے بیٹوں پر آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل جنہیں مکہ میں چھوڑا گیا تھا، وہیں زمزم کا چشمہ پھوٹا، قبیلہ جرہم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، کعبہ کی تعمیر میں والد کا ساتھ دیا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کنان یعنی فلسطین میں نبوت کا کام کیا۔ وہ حضرت یعقوب کے والد تھے۔ جی، دونوں نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا۔ پھر آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب اسرائیل تھا۔ جی، اور ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ ان کی زندگی میں صبر کا امتحان بہت نمایاں ہے، خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم۔ بالکل، قرآن میں ان کے صبر اور اللہ پر توکل کا ذکر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی کہانی تو واقعی کمال کی ہے۔ جی، بہت ہی ڈرامائی اور سبق آموز۔ بھائیوں کا حسد، کنویں میں پھینکا جانا، مصر میں غلام بن کر بکنا، پھر عزیز مصر کے گھر وہ آزمائش، اور پھر قید۔ لیکن ہر مشکل میں ان کا کردار، ان کا اللہ پر یقین، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ قید میں بھی انہوں نے تبلیغ نہیں چھوڑی۔ نہیں، بالکل نہیں، خوابوں کی تعبیر بتائی، اور پھر بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر نے انہیں مصر کے اقتدار تک پہنچا دیا۔ قحط سے ملک کو بچایا، اور پھر بھائیوں کا آنا، انہیں پہچاننا اور آخر میں معاف کر دینا۔ یہ کہانی صبر، پاک دامنی، معافی اور اللہ کی حکمت کا ایک مکمل باب ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اقتدار ملنے کے بعد بھی ان کی دعا۔ ہاں، وہ دعا کہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ ان کے روحانی مقام کی نشانی ہے۔ بالکل۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ جی، مدین اور ایکا کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ ان کی قوم تجارت میں بے ایمانی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی۔ انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے ان کی فصاحت کی وجہ سے۔ جی، روایت یہی ہے۔ انہوں نے قوم کو توحید کے ساتھ ساتھ معاشی انصاف کی بھی دعوت دی۔ لیکن قوم نے مذاق اڑایا، انکار کیا۔ نتیجہ، مدین والوں پر زلزلہ، ایکا والوں پر آگ کا عذاب۔ یہ کہانی آج بھی کاروباری اخلاقیات کی اہمیت بتاتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے بعد میں ان کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی۔ جی، یہ تعلق بھی ملتا ہے۔ پھر نام آتا ہے صبر کی عظیم مثال حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، کیا صبر تھا! مال گیا، اولاد گئی، صحت گئی، جسم پر تکلیف دہ زخم، مگر زبان پر شکوہ نہیں، صرف دعا اور صبر۔ جی، اور سالوں کی اس آزمائش کے بعد اللہ نے دعا قبول کی، شفا ملی اور پہلے سے زیادہ نعمتیں ملیں۔ ان کی کہانی تو ہر مشکل میں امید دلاتی ہے۔ یقیناً، اللہ پر بھروسہ رکھنے کا درس ہے۔ ان کے ساتھ حضرت ذوالکفل کا بھی ذکر ہے، جو اپنی ذمہ داری نبھانے اور صبر کرنے میں مشہور تھے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ فرعون کے ظلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، دریا میں ڈالے گئے، فرعون کے محل میں پلے بڑھے۔ پھر مدین ہجرت، کوہ طور پر نبوت اور فرعون کو للکارنے کا حکم۔ ان کا مقابلہ تو صرف ایک بادشاہ سے نہیں تھا، بلکہ خدائی کے دعوے دار سے تھا۔ بالکل، معجزات دکھائے، عصا کا سانپ بننا، ہاتھ چمکنا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون کا انکار بڑھتا ہی گیا۔ جی، پھر وہ مشہور واقعہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنا، سمندر کا پھٹنا، اور فرعون کا اپنی فوج سمیت غرق ہو جانا۔ قرآن نے یہ سب بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی آزمائشیں وہاں ختم نہیں ہوئیں۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ کوہ طور پر تورات لینے گئے تو پیچھے قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ صحرا میں پھٹکتے رہے، طرح طرح کی نافرمانیاں کیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بہت صبر کیا۔
ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اور ان کے مددگار رہے۔ جی وہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے بھی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ قیادت، اللہ سے تعلق اور قوم کی تربیت۔ توریت کا ملنا بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ جی، بنی اسرائیل کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ حضرت موسیٰ کے بعد نبوت اور بادشاہت اکٹھی ہوئیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ جی، حضرت داؤد کو زبور ملی، آواز بہت خوبصورت تھی، لوحہ ان کے لیے نرم تھا۔ انہوں نے جالوت کو شکست دی، ایک عادل بادشاہ بنے۔ اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت تو بے مثال تھی، ہوا، جنات، جانور سب تابع۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کروائی۔ ملکہ بلقیس والا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ جی، ان کی حکمت اور اللہ کی عطا کردہ شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے، اور ان کی وفات کا طریقہ بھی عبرت آموز ہے۔ کہ جنات کو بھی پتہ نہیں چلا فوراً؟ جی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ٹھیک، پھر ذکر آتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے، اس وقت جب وہ بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس نے توحید کی دعوت دی، انکار پر قحط آیا، توبہ پر بارش ہوئی۔ لیکن قوم بار بار شرک کی طرف پلٹ جاتی تھی۔ حضرت الیاس کے بعد حضرت عیسیٰ نے کام جاری رکھا۔ انہیں بھی اللہ نے معجزے دیے تھے۔ ان کی کہانیاں یہی بتاتی ہیں کہ ہدایات کا پیغام مسلسل آتا رہا۔ بالکل، چاہے قوم اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ اچھا، اب حضرت یونس علیہ السلام، نینوا کی قوم۔ جی، جب قوم نے انکار کیا تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چل پڑے۔ کشتی والا واقعہ، طوفان، قرآن دازی، اور پھر مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں ان کی وہ مشہور دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ توبہ اور اللہ پر یقین کی ایک عظیم مثال۔ اللہ نے دعا قبول کی، نجات ملی۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے اجتماعی توبہ کر لی تھی۔ جی ہاں، عذاب کے آثار دیکھ کر وہ ڈر گئے اور سب نے مل کر توبہ کی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ واحد قوم ہے جو توبہ کی وجہ سے عذاب سے مکمل بچا لی گئی۔ یہ تو بڑی امید کی بات ہے، اجتماعی توبہ کی طاقت۔ بالکل۔ پھر آتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا بیت المقدس کے خادم، بڑھاپے میں بیٹے کی دعا کی، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ نے بھی کم عمری میں نبوت پائی، بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ دونوں نے حق بات کہنے کی قیمت ادا کی۔ حضرت زکریا کو روایت کے مطابق شہید کیا گیا، اور حضرت یحییٰ نے بھی بادشاہ وقت کی غلط بات پر ٹوکا تو انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ جی، ان کی زندگیاں حق پرستی اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا درس ہے۔ اور اب ایک اور الو العزم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ روح اللہ، ان کی پیدائش معجزانہ تھی، بغیر والد کے۔ والدہ حضرت مریم پاک باز خاتون، گہوارے میں بول کر اپنی نبوت کا اور والدہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا، انجیل عطا ہوئی۔ انہوں نے بھی بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی، معجزے دکھائے، بیماروں کو شفا دی، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ مگر اکثر نے انکار کیا، یہودیوں نے قتل کی سازش کی۔ لیکن اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، وہ قتل یا سولی نہیں دیے گئے۔ اور قیامت کے قریب ان کے واپس آنے کا عقیدہ بھی ہے۔ جی ہاں، وہ آ کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ ان کی کہانی اللہ کی قدرت اور انسانوں کے انکار کی ایک اور مثال پیش کرتی ہے۔ اور آخر میں سب سے آخری نبی، خاتم النبیین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ 570 عیسوی میں مکہ میں ولادت ہوئی، یتیمی میں پلے بڑے، الامین اور الصادق کہلائے۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی آئی۔ توحید کی دعوت دی، مکہ والوں کی شدید مخالفت کا سامنا کیا، ظلم و ستم، بائیکاٹ، قتل کی دھمکیاں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ثابت قدم رہے۔ پھر مدینہ ہجرت ہوئی، اسلامی ریاست قائم ہوئی، جنگیں ہوئیں، معاہدے ہوئے اور آخر کار مکہ فتح ہوا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید عطا کیا، جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کا آخری خطبہ حجۃ الوداع، وہ تو انسانی حقوق کا ایک مکمل چارٹر ہے۔
63 साल की उम्र में मदीना में वफात पाई। कुरान आपका सबसे बड़ा जिंदा मौजज़ा है। एक अम्मी नबी का ऐसी किताब लाना, ये खुद आपकी नबूवत की दलील है। आपकी तालीमात ने सिर्फ अरब नहीं, पूरी दुनिया को मुतासिर किया और आज भी कर रही हैं। तो ये था उन 25 अंबियाए किराम का एक मुख्तसर सा जायजा जिनका नाम कुरान ने लिया है। जी, और इन सब की जिंदगियों में जो मुश्तरक बातें नजर आती हैं, तौहीद का पैगाम, सब्र, इस्तिकामत, अल्लाह पर तवक्कल और हिदायत के लिए मुसलसल जिद्दोजहद। बिल्कुल। मुख्तलिफ ज़मानों और इलाकों में आए, चैलेंजेस मुख्तलिफ थे, लेकिन बुनियादी दावत एक ही थी। उनकी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, आज भी हमारे लिए मशअल राह हैं। ईमान, अखलाक, क़ियादत, मुश्किलात का सामना कैसे करना है, सब कुछ उनमें मौजूद है। सही कहा। आखिर में एक नुक्ता सिर्फ सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों के वालिद थे, जो अरबों और यहूदियों के जद्दे अमजद हैं। जी, ये एक अहम तारीखी हकीकत है। तो ये जो मुश्तरका विरसा है, ये हमें उन इब्राहिमी मजहब के मानने वालों के दरमियान जो मुमकिना ताल्लुक है, जो अफ़हाम व तफ़हीम के इम्कानात हैं, उनके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। या फिर वो तौबा की कबूलियत का मौजू, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़यात में? हाँ, कि अल्लाह की तरफ से माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला है। ये बात हमें इनफिरादी तौर पर और इज्तमाई तौर पर उम्मीद और अपनी इस्लाह के बारे में क्या पैगाम देती है? ये वो सवालात हैं जिन पर गौर व फिक्र जारी रहना चाहिए।